اور ڈائریکٹر النور ماڈل پبلک اسکول زبیر صاحب، پرنسپل، ٹیچرز اور سب سے خاص اس اسکول کے ہونہار طلباء و طالبات، آپ سب کو میرا سلام۔ سب سے آخر میں تقریر کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تمام اچھی گفتگو ہو چکی ہوتی ہے تقریباً، اور جیسے کہ میری بہن سدرا اختر نے اور زہیب صاحب نے جو گفتگو کی، اس کے پاس میرے جو حصے کی گفتگو تھی بیشتر یہ دونوں حضرات کر چکے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ آج سے 3 ماہ قبل جیسے کہ ذکر ہوا، مجھے اتفاق ہوا اسکول میں آنے کا۔ زبیر صاحب کی دعوت پہ ہم تشریف لائے چند دوست، اور اس اسکول میں آنے کے بعد، اسکول کے بچوں سے ملنے کے بعد اور اسکول کے سارے سسٹم کو دیکھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ انتہائی ٹیلنٹڈ بچے، جیسے کہ ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ ٹیلنٹ ہمیشہ شہروں سے دور پیدا ہوتا ہے، اور اس چیز کا اندازہ مجھے اسکول میں آتے ہوا کہ باقی وہ صحیح بات تھی کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے شہروں کے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہو تو آپ ٹیلنٹڈ ہو۔ ٹیلنٹ ہونے کے لیے آپ کسی گاؤں دیہات میں یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہم نے یہاں پہ کمی محسوس کی کہ آج کے اس آئی ٹی کے دور میں یہاں کے بچوں کے پاس کمپیوٹر فیسلٹی نہیں ہے، ایون کہ اس علاقے میں کمپیوٹر کی سہولت میسر نہیں تھی، وہ ہم نے محسوس کیا کہ یہاں پہ کمپیوٹر اور لائبریری ضرور ہونی چاہیے۔ تو اس وقت جب میں نے یہ اعلان کیا، میں فرینکلی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم یہاں پہ کمپیوٹر لیب اور لائبریری بنائیں گے، تو اس وقت میری جیب میں اور میرے ادارے کی جیب میں 10 روپے بھی نہیں تھے، لیکن ایک نیت تھی، ایک ولولہ تھا، ایک تنتنا تھا، ایک جذبہ تھا کہ ہم نے اس کام کو کرنا ہے، چاہے کہیں سے بھی کرنا پڑے۔ اور یقین جانیے کہ اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہ کہاں سے ریسورسز آئے، کن لوگوں نے سپورٹ کی، اور آج 3 ماہ کے اندر ہم نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ اور اس میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ عموماً لوگ اپنی تقریر کے آخر میں پیغام دیتے ہیں، لیکن میں اپنی تقریر کے شروع میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، خاص طور پہ ان بچوں کو، یہ جو بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جب آپ کی نیت درست ہو، جب آپ کے دل میں کوئی جذبہ ہو، ولولہ ہو کوئی کام کرنے کا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی اس کام سے۔ جیسے کہ آپ میں سے یہ جو بچی سب سے آخر میں بیٹھی ہوئی ہے، جو بچہ سب سے آخر میں بیٹھا ہوا ہے، آج یہ اپنے دل میں تہیہ کر لے کہ میں نے اس ملک کا وزیر اعظم بننا ہے، تو یقین جانیے اگر آپ کے جذبے میں جولانی ہوگی تو آپ کو وزیر اعظم بننے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جیسے ہم نے یہ آج اس بینر پہ لکھا ہوا ہے کہ پڑھو اور قیادت کرو، اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ جب پڑھ کے آپ قیادت کرو گے تو وہ صحیح معنوں میں قیادت ہوگی اور خدمت ہوگی اپنے علاقے کی۔ دوسری چیز جس کا میں ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آج سے 1 ہفتہ قبل ہم نے اپنی اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کو باقاعدہ طور پہ لانچ کیا، اور اس وقت ہم نے یہ وعدہ کیا لوگوں سے کہ ہم اس کو صرف ایک ایونٹ بیس ادارہ نہیں بنائیں گے بلکہ ایک پروجیکٹ بیس ادارہ بنائیں گے۔ اور مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور بڑا فخر میں محسوس کر رہا ہوں کہ صرف 1 ہفتے کے اندر ہم نے یہ پروجیکٹ کر دکھایا۔ اداروں کو عرصے لگ جاتے ہیں، سال لگ جاتے ہیں، حکومتوں کو 5 سال کا عرصہ ملتا ہے ڈیلیور کرنے کے لیے، لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مستقبل، اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کا مستقبل اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ روشن ہے کہ ہم نے اس گلشن کے کل پر اپنا آج کیا، پیش کیے ہر ایک نے دعوے، ہم نے مگر کردار کیا۔ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کا مستقبل روشن ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی میرے پاس ایک دلیل ہے کہ یہ میرا دوست زہیب جو ابھی یہاں پہ تقریر کر کے گئے، ان دو دن قبل یہ انگلینڈ سے تشریف لائے، اور یہ شخص ابھی تک اپنے گھر نہیں گیا، اپنے ماں باپ سے نہیں ملا، یہ پہلے آپ کے پاس آیا اور آپ لوگوں کے ساتھ انہوں نے آ کے اظہار یکجہتی کیا۔ میری بہن یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی ڈاکٹر سدرا اختر، انہوں نے بہت اچھی یہاں پہ گفتگو کی، بہت اچھی باتیں کی۔ یہ ایک ڈاکٹر ہیں، یہ اپنا کام چھوڑ کے آج آپ لوگوں کے پاس آئیں، صرف اس کاز کے لیے، اس مقصد کے لیے کہ ہم نے اپنے علاقے کی خدمت کرنی ہے، ہم نے اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ آج بلا شبہ پاکستان میں بے پناہ مسائل ہیں، جیسے کہ میں پہلے بھی آیا تو میں ہر جگہ اس چیز کا ذکر کرتا ہوں، اس چیز کا حوالہ دیتا ہوں کہ 2.5 کروڑ بچے اس وقت پاکستان میں اسکولوں سے باہر ہیں، جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پہ النور ماڈل پبلک اسکول اور زبیر عباسی صاحب جیسے لوگوں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے، اور اسٹیٹ یوتھ اسمبلی ان کے ساتھ مل کے، تو انشاءاللہ ہمیں پر امید رہنا چاہیے
کہ یہ تو ممکن نہیں، جیسے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ یہ تو ممکن نہیں فرقت کا مٹانا لوگوں، آخری رات ہے یہ سر نہ جھکانا لوگوں، آندھیاں لاکھ چلیں لیکن وفا والوں پر حسن ادراک کی یہ شمع نہ بجھانا لوگوں۔ اور اب یہ جو آج یہ لائبریری یہاں پہ ہم نے اس کا قیام عمل میں لایا، ابھی ہم انشاءاللہ اس کا باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ اس کے علاوہ جو کمپیوٹر لیب، جو کمپیوٹرز ہم نے دیے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ چند وعدے کریں، اس کے بعد پھر کچھ وعدے انشاءاللہ میں بھی آپ سے کروں گا، اور ان وعدوں کو انشاءاللہ ہم پورا بھی کریں گے۔ تو ہاتھ اٹھا کے میرے سے آپ لوگ وعدہ کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو تعلیم کی کاز کے لیے وقف کریں گے۔ ہم اپنے ساتھ ہاں بھی بولیں نا، اس طرح خالی ہاتھ اٹھانے سے نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ بولیں صاحب۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں گے، اور ہم اس لائبریری کے لیے، اس اسکول کے لیے اور اس کمپیوٹر لیب کی حفاظت بالکل اپنے لائبریری اور اپنی چیز سمجھ کے کریں گے۔ اور ہم اس ملک میں جو لوگ نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں، کوئی مذاہب کی بنیاد پہ، کوئی مسالک کی بنیاد پہ، کوئی فرقہ واریت، کوئی برادری کی بنیاد پہ، ان کو نہ بولیں گے، اور ہم لوگ محبتوں کی ترویج کریں گے۔ اور انشاءاللہ یہ سب جب ہم کریں گے تو پھر ایک وعدہ میں بھی آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ بیٹا سردار سمیع آپ کے حقوق کی جنگ ہر فورم پہ لڑے گا، چاہے وہ نیشنل فورم ہو یا انٹرنیشنل فورم ہو، اور یہ اس کے ساتھی اور یہ اس کے دوست اور یہ آپ سب کے بھائی اور آپ کی بہنیں آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی۔ میرا فون نمبر آپ لے سکتے ہیں زبیر صاحب سے، اور کسی قسم کا مسئلہ ہو، کسی قسم کا تعلیمی حوالے سے کہیں پہ بھی کسی فورم پہ بھی آواز بلند کرنی ہو، میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا بھائی آپ کی آواز بنے گا، آپ کا بھائی آپ کا بازو بنے گا، اور ہر فورم پہ ہم آپ کی آواز بنیں گے۔ اور یہ جو آج زبیر صاحب موجود ہیں، زبیر صاحب یہ جو کتابیں آج ہم نے دی ہیں، یہ ایک پہلا تحفہ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے بڑھیں گے۔ اور نہ صرف اس خطے میں، آج ہم نے ڈسٹرکٹ باغ سے اس کا آغاز کیا، انشاءاللہ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں ہم 10 کمپیوٹر لیبز اور 10 لائبریریز بنائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سے بڑھ کے مزید بڑے پروجیکٹس کریں گے۔ اور ایک چیز میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا، ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ٹیچرز سے، اور وہ سدرا نے اس جتنے بھی امور تھے ان پہ تفصیلی روشنی ڈال دی ہے، کہ اگر کوئی بچے بکس پڑھنا چاہتے ہیں، بکس گھر لے جانا چاہتے ہیں، تو اس چیز کی بالکل خاطر میں نہ لائیں اس کو کہ کتابیں پھٹ جائیں گی، کتابوں کو نقصان ہو جائے گا، کتابیں پڑھنے دیں بچوں کو، مزید کتابیں چاہیے، مزید کتابیں آئیں گی، لیکن جس کو بھی کتاب چاہیے اس کو آپ کتاب مہیا کریں۔ اور کمپیوٹر، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دور انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بالکل چیزیں انقلابی جدت کے ساتھ اب سامنے آ رہی ہیں، تو کمپیوٹر ضرور سکھائیں اپنے بچوں کو، تاکہ وہ جو ہے اب فرض کریں اب دور دراز میں، اب یہ اقبال لطیف صاحب ہیں جن کا میں خصوصی طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، کہ جن کی وجہ سے آج یہ قطعاً ہم اس قابل نہیں ہو سکتے تھے کہ اس لائبریری اور کمپیوٹر لیب کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی، ان کا میں بے پناہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یقیناً یہاں پہ موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے جو جذبات ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اقبال لطیف صاحب کے لیے ایک بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ اور ان سے جو میں نے کمیونیکیٹ کیا، ان سے جو میں نے رابطہ کیا اس حوالے سے، تو وہ بھی میں نے انٹرنیٹ کے تھرو کیا، کمپیوٹر کے ذریعے کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اب میرے تک اگر اپنی کوئی بات پہنچانا چاہتے ہیں، میرے تک اگر دنیا سے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو جیسے کہ موسم کی بھی شدت ہے اور ابھی ہم نے باقی ٹریننگز کا بھی انعقاد کرنا ہے، تو میں آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔